الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں خوبصورت پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں، اور آج ہمارے پروگرام کے جو مہمان بنے ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، پیکر محبت، پیکر اخلاص، حضرت علامہ حافظ محمد تنویر قادری وٹالوی صاحب، جو خطیب اعظم ہیں آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف گجرات سے۔ ہم سب سے پہلے علامہ محمد تنویر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سفر کر کے اس مصروفیت کی زندگی میں ہمارے پاس آئے، خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مردوں کے لیے، آج کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، زندگی کے ہر شعبہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ زندگی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ضرورت ہے اور ہمیں کس حد تک کتنا عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اشتیاق بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے سامعین سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے حوالے سے چند باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بہار سلطانی رمضان ٹرانسمیشن کچھ اس خوبصورت انداز میں آپ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امت مسلمہ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ کے ذوق و شوق میں اللہ رب العزت مزید اضافے فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اعمال ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کا عملی شکل میں جو اظہار ہوا، بالکل، آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اور پھر اس کا جو عملی شکل میں اظہار ہوا، ان ساری چیزوں کو سیرت رسول کہتے ہیں، بے شک بے شک، انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی میرے محبوب کی سیرت تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ بے شک، یعنی تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے کردار کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، دنیا کی عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت کی کامرانیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے جو سب سے بہترین راہ عمل ہو سکتا ہے وہ میرے محبوب نبی کی سیرت طیبہ ہے، وہ ان کا کردار ہے۔ اگر تم دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، ان کے سانچے، ان کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لو، میں تم سے راضی بھی ہو جاؤں گا، اور تمہیں دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں گی اور تمہیں آخرت کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ بہت سارے لوگ، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، جو نوجوان ہیں، جو بے روی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور ہر گھر سے آپ بھی ماشاءاللہ خطیب ہیں اور آپ سے بھی مختلف لوگ ملتے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو بتاتے ہوں گے، تو اس لحاظ سے ہمیں بتائیں کہ وہ پریشانی کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اشتیاق صاحب، انسانوں کی زندگی گزارنے کا ایک فطری نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، بے شک، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس نظام کو ترتیب دے، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق انسان ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ
کون سا انسان کس طرح چلے گا تو اس کی زندگی میں آسودگی آئے گی، جی بالکل، اس کی زندگی میں آسانی آئے گی، جی اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی زندگی گزارنے کا فطری طریقہ ہے، اس کے لیے جو نمونہ ہے، اس کے لیے جو راستہ ہے، جی وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرار دی ہے۔ جی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، جی ایک ہے شان بشریت جی اور ایک ہے شان نورانیت۔ جی جو سرکار کی شان نورانیت ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ جی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، جی اور جو سرکار کی شان بشریت ہے اس کا تعلق عوام کے ساتھ۔ جی بے شک، شان نورانیت کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کو وصول کرتے ہیں، جی اور شان بشریت کے ذریعے آپ ان چیزوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں پھیلاتے ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے لیے راہ عمل متعین کرتے بے ہیں۔ شک بے شک، قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کے بھیجنا تھا، کوئی نمونہ بنا کے بھیجنا تھا، کوئی ہادی بنا کے بھیجنا تھا، تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا کہ واقعی کوئی ہستی اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ جی جی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا لوگوں کے معاملات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 ہے۔ اچھا، اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان فی الارض ملائکۃ، اچھا، اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے، یمشون وہ یہاں پہ چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین زندگی گزارتے ہوتے، جی جی، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو اللہ ان کے لیے آسمانوں سے کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہاں زندگی گزارنے والے فرشتے نہیں بلکہ بشر ہیں، جی انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جس ہستی کو رسول بنا کے بھیجا اللہ ہے، اکبر، نمونہ بنا کے بھیجا ہے، ہادی بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی بشر ہے، جی وہ بشری لباس کے اندر آیا ہے، اور پھر اس نے باقاعدہ زندگی گزاری ہے، اس کے بچپنے کا ایک سلسلہ ہے، اس کے لڑکپن کا سلسلہ ہے، اس کی جوانی کا سلسلہ ہے، پھر وہ کبھی ایک وقت تھا کہ وہ اولاد کی سب میں شامل تھے، ایک وقت تھا کہ وہ والد بنے ہیں، والدین کے مقام پہ آگے ہیں، انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں، انہوں نے صلح بھی کی ہے، انہوں نے صلح کروائی بھی ہے، انہوں نے معاش کے لیے بھی تگ و دو کی ہے، انہوں نے سیاست بھی کی ہے، اور وہ ایک مملکت کے سربراہ بھی بنے ہیں، انہوں نے فیصلے بھی کیے ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے حق بھی ادا کیے ہیں۔ یعنی جہاں زندگی کے جس شعبے میں ایک انسان کو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے میں اپنا پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، اور اس شعبے میں کام کرنے کا جو بہترین سے بہترین طریقہ ہو سکتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور جب سرکار نے خوبصورت طریقہ ہر شعبے میں پیش کیا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، یہ جو میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا طریقہ کار ہے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو میرے نبی کی سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ، اور اس کے پیچھے چلے جاؤ، اور اس کے پیچھے چلتے رہو، اور اسی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو، تو تمہیں دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں گی، آخرت کی عزتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ تو چونکہ یہ انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور تم بھی انسان ہو، اور یہی وہ نمونہ جو میں نے تمہارے لیے دیکھیں صحابہ اکرام کی بڑی مقدس جماعت ہے، اور صحابہ اکرام کو جو مقام پر مرتبہ ملا وہ حضور کی سیرت، جو حضور کو دیکھتے رہے، عمل کر جو حضور نے بتایا اس پر مکمل ان عمل کیا، تو آج اللہ نے ان کا بھی کتنا مقام مرتبہ بلند کیا ہے۔ تو
اس لحاظ سے جو آج کا نوجوان ہے، آج کا جو بچہ ہے، آج کی جو نوجوان عورت ہے، یا ہمارے گھروں میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، سیرت نبی کے حوالے سے آپ انہیں کوئی پیغام دے دیں آخر میں، تاکہ اس پینل سے اور اس پروگرام سے لوگوں کے پاس ایک اچھا ایک پیغام جائے اس پروگرام کی وساطت سے، کہ تاکہ وہ سیرت نبی سے کوئی ایک بات ہی اگر لے لیں تو ان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ویسے تو ساری زندگی انہیں سیرت پر ڈالنی چاہیے۔ با اشتیاق آپ نے جو سوال کیے یہ اس کا جواب تفصیل طلب ہے جی، لیکن چونکہ ہمارے اس پروگرام کے ٹائم کی ایک حد ہے جی، تو اس سلسلے میں صرف 2 پیغامات سیرت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی، ایک سیرت کا پیغام ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے، جی، کیونکہ دنیا کی اس عملی جلانگاہ میں جی، ازدواجی زندگی کی بنیادی حیثیت ہے۔ اگر میاں اور بیوی آپس میں خوبصورتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جی، تو ان کا ڈائریکٹ اثر ان کی اولاد پہ جائے گا، بے شک، جو بے ایک شک، بے نئی شک، نسل پروان چڑھ رہی ہے، جی، اور انہوں نے آگے آ کے زندگی کے میدان میں اپنا رول پلے کرنا ہے، جی، یہ ان پہ اثر ہوگا۔ جی، اگر ان کے والدین کی زندگی پر سکون نہیں ہے، اس میں لڑائی جھگڑا ہے، اس میں فتنہ و فساد ہے، تو جب اس لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوگی تو ان کی نفسیات بھی وہی بن چکی۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی ہی قابل توجہ بات ہے۔ تو جب وہ میدان عمل میں آئیں گے تو پھر ان سے بھی اسی طرح کی چیزوں کا ظہور ہوگا۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو سیرت ہے اس میں امن کا پیغام ہے، اس میں سکون کا پیغام ہے، اس میں خیر خواہی کا پیغام ہے، جی، اس میں ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کا پیغام ہے، بے شک، اور اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا پیغام ہے۔ بے شک، بے شک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف اور دیگر کئی کتابوں کی حدیث ہے کہ سرکار گھر میں ہمارے ساتھ گل مل کے رہتے، سبحان اللہ، گھر کے کام کاج ہمارے ساتھ خائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل جل کے رہتے تھے، سبحان اور ازواج مطہرات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں کسی برتن میں پانی پیتی جس پیالے وغیرہ میں تو سرکار میرا بچا ہوا پانی پیتے، اور جب پانی پینے لگتے تو فرماتے عائشہ بتا تو نے کام منہ لگا کے پیا، جب میں بتاتی تو سرکار اسی جگہ پہ منہ لگا کے پیتے۔ اب پانی تو کسی بھی جگہ سے منہ لگا کے پیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، لیکن سرکار جو اپنی زوجہ مطہرہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں منہ لگایا، میں بھی ادھر ہی منہ لگا کے پیوں، یہ در حقیقت اپنی زوجہ مطہرہ کو خوش کرنا، اللہ اکبر، اس کی دل جوئی کرنا ہے اور احساس دلانا ہے کہ میرے دل کے اندر تیرا کتنا مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دل کے اندر تیری کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب میاں اور بیوی اس طرح ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتا ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے، فتنہ و فساد ختم ہوتے ہیں۔ تو ایک ازدواجی زندگی کے حوالے سے میں نے یہ پیغام رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس خامند کے لیے سرکار نے پیغام دیا ہے کہ جو خامند چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اس کے ساتھ غصے کا اظہار کرتا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ اگر تجھے اپنی بیوی کی کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئی ہے وہ تو کوئی ایک ہوگی، کبھی اپنی بیوی کے دوسرے معاملات کو دیکھ، کوئی تو ایک چیز ایسی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک طرف تو اپنی بیوی کے پسندیدہ کاموں کو رکھ، ایک طرف ناپسندیدہ کاموں کو رکھ، تو جب تو اس کے پسندیدہ کاموں کو دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ جو اللہ نے بیوی کی شکل میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑا اللہ کا کمال، اللہ کی طرف سے میرے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو جب بندے کی سوچ مثبت ہو جائے تو پھر بندہ پریشانیوں میں بھی راستے نکال لیتا ہے، جی، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو یہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے پیغام ہے، اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، آج کا ہمارا نوجوان بے عملی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو ہو گئی مذہب سے بے عملی،
اور دوسرا کام کاج سے بھی جی چرا رہا ہے. جی. اور ہمارے نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ہمیں کوئی بہت بڑی نوکری ملے, ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو کامیاب بزنس مین ہم بن چکے ہوں. بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمارے نوجوانوں کے لیے بطور خاص 2 پیغام ہیں. ایک محنت کا پیغام ہے, ایک شرم و حیا کا پیغام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ کچھ کام کاج کر سکیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کیے. سرکار نے بکریاں چرائی ہیں, سرکار نے چھوٹی چھوٹی تجارتیں کی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی ہے. جب آپ نے مسلسل محنت کی ہے تو ایک وہ وقت آیا ہے کہ 22-23 سال کی عمر میں آپ مکہ کے کامیاب تاجر بن کے سامنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الصادق الامین کا لقب آپ کے تجارتی ساتھیوں نے آپ کو دیا. سبحان اللہ. جو تجارت میں آپ کے امانت داری اور دیانت داری کے حوالے سے کارخانہ نمایاں. سبحان اللہ. کوئی بھی بڑا کام ہے وہ چھوٹی سطح سے شروع ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت و مشقت چھوٹی سطح سے شروع کی ہے اور اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا. اور آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فرصت کے ایام ہیں تو کسی بڑے کام کے انتظار میں انہیں ضائع نہ کریں. بے شک. جو ہو سکتا ہے کرتے جائیں, اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا سبب بنے, ان کی خدمت کریں, ان کے لیے امداد کا سبب بنے, وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہ رہیں. اور دوسرا پیغام ملتا ہے شرم و حیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی زندگی بھی بہت پکیزہ گزری, بہت پکیزہ گزری ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے محنت اور مشقت اور شرم و حیا کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بہت بڑا پیغام ہے. اگر ہم اسے اپنے پیش نظر رکھیں, ہمارے نوجوان اسے اپنے سامنے رکھیں, اس پر عمل پیرا ہوں, تو ہمارا نوجوان طبقہ جب زندگی کے میدان میں آئے گا تو انسانی زندگی متحرک زندگی بن جائے گی, اور معاشرے کے اوپر سے بوجھ ختم ہوگا, گھروں سے بوجھ ختم ہوگا. نوجوان اپنے والدین کے شانہ بشانہ چلیں گے تو اللہ رب العزت راحتیں عطا فرمائے گا, سکون عطا فرمائے گا, کامیابیاں عطا فرمائے گا, ترقیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو ناظرین, بڑے ہی جامع الفاظ کے اندر علامہ صاحب سیرت نبی کے چند کوشیں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور یقیناً آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو آپ زندگی کے جس مراحل میں بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں, رسول اللہ کی رضا کو تلاش کریں, اور پھر آپ اپنی زندگی کا رخ حضور کی سیرت کی طرف موڑ لیں. اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ عورت ہے, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, بچوں کی آپ پرورش کر رہے ہیں, اور گھر میں اگر آپ میاں بیوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, امہات المؤمنین کی زندگی کو پڑھیں, تو یقیناً آپ کی گھروں میں بھی سکون آ جائے گا, معاشرے کے اندر بھی سکون آ جائے گا, آپ کی اولاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ فرمانبرداری عطا کر دے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالی پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ تنویر صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی.